يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا ہوا تھا کہ ان یونیورسٹیوں کو مدرسوں کے حوالے کر دو تو دیکھو کیسے یونیورسٹیاں ترقی کریں گی. اس پہ اتنے نیگیٹو کمنٹس آئے لوگوں کے, انہوں نے کہا ہاں ہم ان اسکولوں کو بھی برباد کر دیں مولویوں کے چکر میں. اور جیسے مولویوں نے فرقہ پرستی پھیلائی ہوئی ہے, مولویوں نے آگ لگائی ہوئی ہے, نہ بات کرنے کی تمیز اور نہ چلنے کی تمیز نہ بیٹھنے کی تمیز, تو ہم اپنی یونیورسٹی کو بھی خراب کر دیں. آپ لوگوں نے ان مولویوں کو دیکھا نہیں ہے جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں. آج کل ہر آدمی مولوی کا لیبل لگا کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. وہ مدارس میں آ کے دیکھو آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ ہم نے دونوں ماحولوں کو, ہم نے یونیورسٹیوں کو بھی دیکھا ہے, کالج کو بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کو بھی دیکھا ہے. تو یہ نرا دعویٰ نہیں ہے, یہ یونیورسٹیاں ذرا مدرسوں کے حوالے کرو پھر دیکھو کیسے ترقی کریں گی. علماء نے دینی تعلیم دینی مدرسوں میں سکھائی. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت حفظ کے شعبے میں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس سال سب سے زیادہ حفاظ کی تعداد پاکستان سے نکلی ہے. قرآن حفظ کرنا الحمد سے لے کے والناس تک آسان کام نہیں ہے. مدارس اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے. بچے کو 2-3 سال میں اتنے حافظ, مجھے صحیح تعداد میرا خیال ہے 75,000 حفاظ. یہ پوری دنیا میں, پوری دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان میں مدارس کا. پاکستان میں 2 ہی ادارے ہیں جو صحیح چل رہے ہیں میری رائے کے مطابق, ایک فوج کا ادارہ اور ایک دینی مدارس. باقی حالات دیکھ لو آپ جا کے اداروں کے, سب کو پتہ ہی ہے کیا حالات ہیں. پی آئی اے کا ٹکٹ کراؤ ملتا ہی نہیں ہے. مجھے جمعے کی نماز کے لیے پہنچنا تھا, پی آئی اے کا ٹکٹ نہیں مل رہا. ایک صاحب پی آئی اے میں آ رہے, میں نے کہا تم نے کب کہہ رہے, میں تو کل کرایا. میں نے کہا ہم تو 1 ہفتے سے کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹکٹیں ہوتی ہیں, دیتے نہیں ہیں. ٹکٹیں ہوتی ہیں. ریلوے میں ایک کھڑکی ٹوٹ جائے نا, ابھی ایک صاحب تھے لاہور میں بتا رہے ریلوے میں کھڑکی ٹوٹ جائے تو 1 لاکھ روپے میں بنتی ہے. ہمارے گھر کی کھڑکی پہ 1000 روپے کا خرچہ آ جائے گا. ریلوے میں ان کا بس نہیں چل رہا, ورنہ ریلوے میں جو ٹائر ہے نا اس کے پنچر کا بھی الاؤنس جاری کر دیں. یہ حقیقت ہے کہ ٹرین کا ٹائر جب پنچر ہوگا تو اس مد میں اتنے پیسے ملیں گے, بس نہیں چل رہا. تو یہ مولوی ہیں جو یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں کے. آپ نے دیکھا ہوگا 2 نمبر لوگوں کو. آپ آؤ بیٹھو مدرسوں میں, ہمارے درس میں دعوت دیتا ہوں کھلے عام, آؤ بیٹھو ہمارے درس میں بیٹھو, دوسرے علماء کے درس میں بیٹھو. بات یہ ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو اس نے پورا نصاب چینج کر دیا, زبان چینج کر دی. پہلے زمانے میں دینی مدرسہ اور یونیورسٹی الگ الگ چیزیں, بولو بھائی, نہیں تھی. ایک ہی یونیورسٹی, ایک ہی چھت کے نیچے دینی تعلیم بھی تھی, سائنسی علوم بھی تھے, فزکس کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی. 400 سال پہلے انگریز ہماری یونیورسٹیوں کی ڈگریوں پہ فخر کیا کرتے تھے. ہمارے مدارس تھے وہ. شام میں الزیتونہ تھی, مصر میں جامع ازہر تھی, بغداد میں الگ یونیورسٹیاں تھیں. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 400 سال پرانی بات ہے. محمد ابن موسیٰ الخوارزم جس کی 400 سال کتابیں پڑھائی گئی ہیں انگریزوں کے ہاں, وہ بھی ازبکستان کا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں ختم ہوئیں تو وہ تمام علوم کا انگلش میں اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا. انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی, ہم سے ہماری زبان چھین لی. سب سے پہلے اس نے سرکاری زبان انگلش, تو اب 99.9% مسلمانوں کو انگلش نہیں آتی. وہ دنیاوی تعلیم میں زیرو ہو گئے. امام غزالی اور البیرونی ایک ہی چھت کے نیچے پڑے ہیں. البیرونی سائنسدان بن کے نکلا, امام غزالی عالم بن کے نکلے. اس وقت مجبوراً علماء نے کہا کہ بھائی دنیاوی علوم تو کسی طرح محفوظ رہ جائیں گے, لیکن یہ دینی علوم بالکل ختم ہو جائیں گے. تو ان دینی علوم کی حفاظت کے لیے علماء نے مکمل فوکس کس کو کیا, دینی علوم کو. اس لیے مجبوراً یہ جو سائنسی علوم تھے ان سے رشتہ کیا ہو گیا, منقطع ہو گیا, اور ایک الگ الگ ٹریک پہ امت چلنے لگی.
تو علماء نے اپنے ہاتھ میں دینی علوم لیے. الحمدللہ آج پوری دنیا میں پاکستانی علماء کی قدر ہے. انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے علماء کی قدر ہے الحمدللہ. اور ہمارے لبرل طبقے نے یونیورسٹی اور کالجز کو سنبھالا. پوری دنیا میں کہیں بھی قدر, بولو بھائی, پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لوگ ہیں, یہ اپنی محنت سے اخپل طریقے سے پیدا ہوئے, اخپل محنت سے. ہماری یونیورسٹیوں کا ایسا ماحول نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہت اچھے لوگ نکلیں. بہت معذرت کے ساتھ, اگر کوئی اچھا نکل رہا ہے اپنی محنت پہ, ماحول ایسا نہیں ہے. اور مدرسے میں اگر کوئی خراب نکل رہا ہے تو اپنی نالائقی پہ, مدرسے کا ماحول خراب نہیں ہے. اگر مدرسے سے کوئی نالائق بن کے نکل رہا ہے نا, تو مدرسے نے نہیں سکھایا, وہ خود نالائق ہے. اور یونیورسٹیوں میں اگر کوئی اچھا نکل رہا ہے اپنی محنت ہے اس کی. پنجاب یونیورسٹی کا حال دیکھو, چرس ہیروئن چل رہی ہے یہ, اور ہمیں تانے دیتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم ان مولویوں کے حوالے کریں تاکہ ہم برباد ہو گئے برباد بھائی. لڑکیاں چرس پی رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, ان کے ماں باپ نے ان کو چرسی بنانے کے لیے بھیجا تھا یونیورسٹی میں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جا کے دیکھ لو, یقین نہیں آ رہا نا. سب نہیں پی رہی, کوئی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہے تو آپ کہیں اچھا مفتی صاحب نے بیان میں فرمایا تھا یہ چرسی ہیں. سارے چرسی نہیں ہیں, بیان کو غلط رخ بھی لوگ دے دیتے ہیں. بڑے اچھے اچھے خاندانی لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, بڑے غیرت والے. لیکن یونیورسٹی کی وجہ سے نہیں, وہ ان کے ابا اماں کی اپنی محنت ہے. یونیورسٹی میں جو ماحول ہے وہ مذہب نہیں ہے, تو ٹینشن دور کرنے کے لیے بولو بھائی چرس. اور جو دوستیاں, بوائے فرینڈ کلچر اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے, وہ تو اس کا تبصرہ تو مناسب ہے ہی نہیں. آہستہ آہستہ غیرت ختم, دین ویسے نہیں آ رہا. وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کسی خانقاہ میں آئے تو صحت اچھی ہونا شروع ہو گئی. کسی نے کہا یار پہلے تو اتنی اچھی صحت نہیں تھی, اب کیوں؟ اس نے کہا یار میں نے اس بزرگ سے, اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کیا تھا کہ میرے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے اور دین کی فکر پیدا ہو جائے. تو دو فکروں سے ہی انسان گھلتا ہے نا, یا تو آخرت کی فکر سے کمزور ہوتا ہے, یا بال بچوں کی, بیوی بچوں کی, کاروبار کی فکر انسان کو گھلا دیتی ہے. تو کہہ رہے یہ میری نالائقی کہ میں جب یہاں آیا تو دنیا کی فکر تو نکل گئی, آخرت کی پیدا ہوئی نہیں. یعنی دنیا کی فکر تو نکل گئی, بیوی بچوں کا تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے, اور آخرت کی ہو جاتی وہ ہوئی نہیں. تو نتیجہ فکر لیس ہو گیا, موٹا ہو رہا ہوں. تو ہمارے بہت سے دیندار کی صحت اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ وہ دین پہ آنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں دنیا کی فکر تو چھوڑ دو. غلط ہے, دین میں یہ تھوڑی ہے. دنیا کی فکر چھوڑ دیتا ہوں اور آخرت کی ایسے ہوتی نہیں پیدا. نتیجتاً صحت اچھی ہونا, فکر لیس, ہر قسم کی فکروں سے کیا ہو گئے آزاد. تو ایسے بھی لوگ ہیں مارکیٹ میں. تو یونیورسٹیوں کا حال جا کے دیکھو میرے بھائی. پروفیسر لوگ سب نہیں, بڑے اچھے اچھے خاندانی پروفیسر بھی ہیں. میں ملا ہوں یونیورسٹیوں میں. ابھی ہم گئے تھے وہاں جو سندھ کی مشہور یونیورسٹی, وہاں میرا بیان بھی تھا, جام شورو یونیورسٹی, اور ایک اور اسرا یونیورسٹی, اس کے وائس چانسلر سے ملے, بڑے خاندانی آدمی. میں تو بڑا خوش ہوا. میں نے کہا ایسے 2-4 اور پیدا ہو جائیں, ملک میں انقلاب آ جائے. تو اچھے لوگ ہر جگہ ہیں, لیکن حالات جو عمومی حالات چل رہے ہیں وہ بیان کرنے کے قابل